الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم، بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائی، اس ماہ مبارک کا آج یہ آخری جمعہ اور اس ماہ مبارک کا آج یہ آخری دن، ہم تمام لوگوں سے ماہ مبارک رخصت ہو رہا ہے، جو اپنی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہم تمام لوگوں پر سایہ کرتا ہے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ نہ معلوم کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے تعلق سے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا تو ان کی زندگی میں آنے والا رمضان شامل نہیں ہوگا۔ ہم تمام لوگ اپنے تعلق سے اپنا محاسبہ کر لیں اور دیکھ لیں، غور کر لیں کہ ہمارا روزہ کیسا رہا اور ہماری تراویح کیسی رہی اور ذکر و اذکار کیسا رہا۔ دراصل یہ محاسبہ اور غور و فکر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ توبہ وہی کرتا ہے، رجوع وہی کرتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو وہی بہاتا ہے جس کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے۔ اور جس آدمی کو سرے سے اپنے گناہ کا احساس نہیں ہے، غلطی کا احساس نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ یہ پیارا رمضان اور خوبصورت رمضان سوائے اس کے کہ رمضان 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 ہم لوگ چلاتے رہے اور کوئی خاص کام ہم لوگ اس ماہ مبارک میں نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اس کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما کر کے جو بھی عبادات ہیں جیسی بھی ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے۔ یہ جو ماہ مبارک ہم سے گزرا ہے اور اس میں شب قدر کی جو راتیں نکلی، ان راتوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا خاص اعلان۔ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت رحمت کی نظر نہیں کرتا، یہاں تک کہ شب قدر کی راتوں میں بھی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی طرف رحمت کی نظر نہیں کی۔ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا، شراب کی عادت ہے اس کو، شراب کی لت ہے اس کو۔ حدیث پاک میں اس کو ام الخبائث کہا گیا، تمام گناہوں کی جڑ کہا گیا۔ تو جو آدمی شراب کا عادی ہو، شراب کا رسیہ ہو، اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں اس کی طرف نظر رحمت نہیں کی۔ ایک وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کی ناقدری کرنے والا ہے، ان کی توہین کرنے والا ہے، ان کی تذلیل کرنے والا ہے۔
دنیا میں اللہ رب العزت کے بعد میں ماں باپ انسان کے سب سے بڑے سہارے ہوتے ہیں، سب سے بڑے سہارے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سن لو ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بندگی صرف ہماری ہی ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی توہین تذلیل مت کرنا۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف مت کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اولاد کا اپنے باپ کو اطاعت کی نگاہ سے دیکھنا یہ کامل حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ تو جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے وہ تو دعا کریں ان کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یاد کریں قرآن شریف کی آیت ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور جن کے ماں باپ ہیں ان کی توقیر کریں، ان کی عزت کریں، ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ میں بیٹھیں۔ اس بڑھاپے کی دہلیز پر، اس بڑھاپے کی عمر میں والدین منتظر ہوتے ہیں اس بات کی کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ میں بیٹھیں گے، کچھ دکھوں کو بانٹیں گے، کچھ اپنی بات وہ شیئر کریں گے، کچھ اپنی بات میں ان سے کریں گے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو رشتے ناطے کو توڑنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کے مال میں برکت ہو، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بری موت نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ رشتہ داری کو، ناطے داری کو وہ جوڑ کے رکھیں، توڑ کے نہ۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو آدمی آپ سے ناطا توڑ رہا ہے، رشتہ توڑ رہا ہے، اس سے جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ اور جو آدمی آپ پر ظلم کر رہا ہے، تعدی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، آپ اس کو درگزر کرنے کی اور معاف کرنے کی کوشش کریں۔ تو تیسرا وہ آدمی جس پر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں ہوتی ہے، وہ شخص جو رشتے ناطے کو توڑنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے۔ لفظ رحیم جس میں بچے کی پرورش ہوتی ہے، یہ اللہ کے لفظ رحمان سے بنا، لفظ رحمان سے بنا ہے رحیم۔ کل قیامت کے دن یہ رحم مادر اللہ کے عرش و کرسی سے چمٹ جائے گا اور اللہ سے فریاد کرے گا کہ یا اللہ، جن لوگوں نے دنیا میں ہمیں جوڑا ہے ان کو جوڑ دیجئے، اور جن لوگوں نے ہمیں دنیا میں توڑا ہے ان کو توڑ دیجئے۔ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیجیے، اور توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جہنم میں داخل کر دیجیے۔ اور چوتھا وہ آدمی جس پر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں ہوتی ہے، وہ شخص وہ ہے جو اپنے دل میں کینہ رکھنے والا ہے، حسد رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے جو چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے اٹھتے بیٹھتے، یہاں تک کہ نماز میں بھی وہ شخص اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اتنا برا گناہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہمارے اندر بھی پائی جائے، کوئی ایک برائی ہمارے اندر، انسان ہیں ہم لوگ، غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیاں انسان ہی سے ہوتی ہیں۔ اللہ نے سدھار کا، اصلاح کا موقع دیا، توبہ کا، استغفار کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ آدمی بڑا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، جو گناہ کرنے کے بعد میں اس پر جمے نہیں، اس پر رکے نہیں، بلکہ اللہ کی بات میں توبہ و استغفار کرے، بہت ہی پسندیدہ ہے۔ کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم میں ہر ایک آدمی گنہگار ہے، اور بہترین گنہگار وہ ہے جو
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہے۔ ہم نے اور آپ نے جو رمضان شریف کا روزہ رکھا ہے اور تراویح کی جو نمازیں پڑھی ہیں، اس کا اکرام کیا ملنے والا ہے، اس کا انعام کیا ملنے والا ہے۔ آج کی جو رات ہوگی، اس رات کا نام اللہ کی بارگاہ میں لیلۃ الجائزہ کے نام سے لکھا ہوا ہے، انعام والی رات۔ گویا کہ آپ نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور آج کی رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے انعام تقسیم ہوگا، اور کل جو عید الفطر کا دن ہوگا، اس دن میں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے، ملائکہ سے، نوری مخلوق سے انسانوں کے بارے میں فخر فرمائیں گے، آپ کی عبادات کو اور آپ کے روزوں کو اور آپ کی تراویح کا تذکرہ کریں گے کہ دیکھا انہی انسانوں کو ہم نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو ان کی پیدائش کے تعلق سے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ آپ کیوں کر ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو دنیا میں فساد مچائے گی۔ دیکھا ان لوگوں کو پورے مہینے میں روزہ رکھا، پورے مہینے میں تراویح کی نمازیں پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، یہ اللہ فخر کے طور پر اپنے فرشتوں سے تذکرہ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں سے کہیں گے ما جزاء اجیر و وفا، میرے فرشتوں بتلاؤ جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو اس کا بدلہ کیا ہے، انعام کیا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ مزدوری اس کی یہ ہے کہ اس کو پورا پورا بدلہ اور اس کا اجر اور ثواب اس کو دے دیا جائے، کوئی کمی نہ کی جائے، پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاعی مکانی لأجیبنکم، اللہ فرمائیں گے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، لأجیبنہم، میں ان لوگوں کی دعا کو ضرور قبول کروں گا، میں ان کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ قیل ارجعوا قیل ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، اللہ ارشاد فرمایا لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو نماز پڑھ کر کے، ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تمہارے سیئات کو حسنات سے ہم نے مبدل کر دیا ہے، تمہارے جو گناہ تھے اس کو ہم نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ انعام اللہ رب العزت آپ اولاد کو کرے گا۔ میرے عزیزو، مجمع ماشاءاللہ مکمل ہو چکا ہے اور باہر کیچڑ بھی ہے، تو نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے تھوڑا سا وقت سے پہلے نماز پڑھ لیں تاکہ لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ بس آخری ایک بات 1 منٹ میں کہہ دیتا ہوں، اس وقت آپ حضرات اپنی طرف سے زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں، صدقہ فطر بھی نکال رہے ہیں، آپ کے محلے میں اور آپ کے پڑوس میں بہت سے لوگ ہوں گے جو ضرورت مند ہوں گے، ان کا بھی خیال رکھیں تاکہ ان کی عیدی بہتر ہو جائے۔ اپنے محلوں میں پتہ کریں کہ کون اس لائق ہے جو ضرورت مند ہے، بغیر مانگے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا سفید دامنی کے چکر میں آپ سے کہہ نہیں پاتے ہیں، لیکن ضرورت ہوتی ہے آپ چپکے سے ان تک پہنچاتے ہیں۔ مدرسے والے آتے ہیں اور پورے مدرسوں کا نظام آپ کے رمضان شریف کی زکوٰۃ و فطر پر ہوتا ہے، ان کا بھی خیال آپ کی مسجد میں یہاں بائیں طرف ایک بیت المال کا ڈبہ لگا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ فطر وغیرہ لکھا ہوا ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے اس میں جو رقم اکٹھا ہوگی آپ کے محلے میں آس پڑوس میں جو کوئی ایسا ضرورت مند ہوگا موقع بموقع اس میں سے کچھ رقم ایسے لوگوں کو دی جائے گی تاکہ ان کے لیے کچھ مدد ہو سکے۔ اس لیے کام کے لیے اس ڈبے کو وہاں لگایا گیا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے جیسا جس طرح کا موقع ہو آپ حضرات مدرسے کا بھی، اپنے محلے میں غریبوں کا بھی، بیت المال کا بھی، اور خاص طور سے مسجد کی رقم کے اندر امداد، زکوٰۃ فطر میں امداد کے ذریعے مسجدوں کا بھی خیال کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح کرنے